بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کافی سارے عمل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اعمال پیش کروں جو آپ لوگوں کے کام آ سکیں، اور اسی کوشش میں لگے ہوئے آج ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں پہلے غالباً میں نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ڈالی، تو میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ اور یہ پریشانی آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہے۔ کئی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اور کئی بھائیوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسی چیز پیش کروں۔ بلکہ ایک دو بہنوں کا کمنٹ بھی آئے، وائس میسیج بھی آئے، ان کا مسئلہ تھا، تو اسی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو میں نے سوچا میں آپ کو یہ عمل دوں۔ دوستو، آج کا عمل اس مسئلے کے لیے ہے کہ اگر کسی میری بہن بیٹی کی عمر یوں ہی گزر رہی ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کوئی اچھا اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یا کسی نے بندش لگا دی ہے، رشتے پہ بندش لگ گئی ہے، تالا لگا دیا ہے، تو یہ جو عمل میں آج آپ کو دینے لگا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بندش ہوئی تب بھی ختم ہو جائے گی، اگر کسی نے تالا مروا دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ کھل جائے گا، اور رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ تو اگر میری کسی بہن بیٹی کا ایسا مسئلہ ہو، وہ خلوصی نیت کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے، تو انشاءاللہ العزیز اسے رزلٹ ملے گا۔ اور جب اس کو رزلٹ مل جائے تو کم از کم ایک کمنٹ کر کے یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے وائس میسیج کر کے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا شکریہ ادا کرے، شکریہ 2 رکعت نفل شکرانے کے اللہ کے حضور ادا کرے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دے کہ ہاں جی میرا کام ہو گیا ہے۔ بتانے سے مجھے خوشی ملے گی کہ میں نے کوئی عمل ایسا دیا ہے جس کی وجہ سے میری کسی بہن کا، میری کسی بیٹی کا یا بھائی کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اور ایک سوال کچھ لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ جی ہم عمل کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ تو دوستو، اگر آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام کو پڑھ رہے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں سے کوئی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اثر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ پھر ہمیں خود یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی کو دور کریں۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا چل رہا ہوتا ہے، تو اس جادو ٹونے کے اثرات پہلے چیک کریں۔ چیک کرنے کی ویڈیو موجود ہیں، اور پھر جادو ٹونے کو ختم کرنے کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ایسے مسائل نظر آتے ہیں تو پہلے اس مسئلے کو ختم کریں، اس کے بعد پھر عمل کریں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی عمل اثر نہ کرے۔ دوستو، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے بڑے غور سے سنیے گا، اور اس عمل کی اجازت انہی بہن بھائیوں کو ہوگی جو یوٹیوب پہ ویڈیو کو مکمل طور پہ واچ کریں گے، سکپ کر کے ویڈیو نہیں دیکھیں گے، پوری ویڈیو دیکھیں گے، غور سے سنیں گے، اور پوری اس کے طریقہ کار کو سمجھیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ آپ کو پڑھائی کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ دوستو، یہ عمل آپ جب بھی کرنا چاہیں، مہینے میں 4 منگل آتے ہیں، منگل والے دن سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ کسی منگل کو بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر عروج ماہ میں شروع کریں تو بہت بہتر ہے۔ جب چاند نیا نکل آئے، چاند کی 1 سے لے کر 15 تاریخ تک کے درمیان جو بھی منگل کا دن آئے، منگل والے دن صبح جب آپ نماز پڑھیں، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اب کرنا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ ایڈوانس ایک چیز کا بندوبست کرنا ہے، وہ ہے عود کی لکڑی۔ وہ آپ پنسا اسٹور پہ، کسی بھی پنسا اسٹور پہ جائیں، اسے کہیں کہ عود کی لکڑ چاہیے، تو وہ آپ کو دے دے گا۔ آپ 1 تولہ لے لیں یا 2 تولے لے لیں، 2 تولے لے لیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ 2 تولے لے کے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو منگل والے دن جب آپ عمل شروع کرنے لگیں تو آپ یہ کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 11 بار۔ جن دوستوں کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیں۔ پھر بھی اگر دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو بامر مجبوری کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے درود ابراہیمی۔ تو درود ابراہیمی آپ 11 بار پڑھیں۔ 11 بار پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو سورت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے 111 بار۔ لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ کار جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یعنی بسم اللہ کی جو آخری میم ہے وہ الحمد کے لام کے ساتھ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے یہ صورت، اور ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے 111 بار۔ جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو نیت جو متاثرہ بچی ہے یا بچہ ہے وہ خود ہی عمل کرے گا۔
اس کی جگہ دوسرا بھی کر سکتا ہے اس کی نیت کر کے، لیکن زیادہ افضل ہے کہ اگر وہ خود کرے۔ تو 111 بار پڑھنے کے بعد وہ جو لکڑی ہے وہ آپ نے پاس رکھنی ہے، اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ بھی 111 بار ہی پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس طریقے سے ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے 111 بار۔ جب یہ بھی 111 بار مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پھر اس لکڑی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر لکڑی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس لکڑی کو آپ سنبھال کے رکھ دیں۔ منگلوار دن یہ کام کریں گے، پھر بدھوار دن صبح کی نماز کے بعد، پھر جمعرات کو، پھر جمعے کو، پھر ہفتے کو، یہ 5 دن آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ جس دن آپ نے جس منگل کو عمل شروع کرنا ہے تو آپ اتوار والے دن یا پیر والے دن صبح نماز کے ٹائم پہ غسل کریں۔ غسل کر کے کوئی پاک صاف کپڑے ہوں وہ پہن لیں، لیکن پرانے کپڑے ہوں جن کی پھر آپ یہ کپڑے کہیں پھینکنے پڑیں گے، پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، تاکہ وہ آپ کو ضرورت نہ ہو، ایسے فالتو کپڑے ہوں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ جب آپ پیر والے دن کپڑے پہن لیں گے تو پھر یہ آپ نے 5 دن کا جب تک عمل ختم نہیں ہوتا وہ کپڑے اتارنے نہیں ہیں، وہی کپڑے پہنے رکھنے ہیں۔ تو جب آپ کا 5 دن کا عمل مکمل ہو جائے تو اس وقت 5ویں دن جب آپ ہفتے والے دن صبح یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اس لکڑی کو آپ کوئی پلیٹ لے لیں، اس میں رکھ لیں، اس میں ڈال کے جلا لیں، یا جس طریقے سے بھی آپ اس کو جلا دیں۔ جب وہ مکمل طور پہ جل جائے تو اس کی جو راکھ ہوگی وہ جب ٹھنڈی ہو جائے تو جو آپ کی قمیض ہوگی اس قمیض کے اندر ڈال کے، یا اگر بنیان ہے آپ کی تو یہ آپ بنیان آپ نے 6 دن ڈالی ہے، یعنی 5 دن کا عمل اور 1 دن پہلے آپ نے پہنی تھی، تو یہ 6 دن پہنی ہوئی قمیض اتار لیں گے یا بنیان اتار لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس قمیض یا بنیان کو پھاڑنا نہیں کہ پھاڑ کے اس کے کوئی کپڑے میں باندھ لیں گے، نہیں، اسی طرح پوری ہوگی مکمل، اس کے اندر ڈالیں۔ ڈالنے کے بعد اس کو گرہ لگائیں، اور گرہ لگا کے آپ نے جا کے چلتے ہوئے پاک پانی میں پھینک دینی ہے۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو دور جانا پڑتا ہے یا نزدیک، لیکن یہ آپ کو چلتے پانی میں ہی ڈالنی ہے، تو یہ چلتے پانی میں ڈال کے واپس آ جائیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اتوار والے دن صبح 7 لونگ لے لینے ہیں۔ جو گرم مسالے میں لونگ ہوتے ہیں وہ ثابت ہوں، وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا یا اس طرح آدھا لونگ نہ ہو، مکمل لونگ ہو۔ جب وہ آپ مکمل لونگ لے لیں تو ان کو سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں 11 بار۔ درود پاک 11 بار پڑھنے کے بعد آپ سورۃ اخلاص کو 11 بار پڑھیں۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ ایک لونگ اٹھائیں، اس کے اوپر دم کریں اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر دوسرا اٹھائیں، اس پہ بھی 11 بار پڑھیں۔ ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے، تو اس پہ بھی 7 دفعہ پڑھ کے 11 بار پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ پہلے لونگ پہ بھی 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے دم کرنی ہے، دوسرے پہ بھی، پھر تیسرے پہ بھی، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں بھی، 7 لونگوں کے اوپر 11 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ کے پھونکنی ہے، اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے پھر اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اب وہ جو لونگ ہوں گے وہ لونگ آپ نے کسی چیز میں محفوظ کر لینے ہیں، اور محفوظ کر کے اپنے پرس میں ہر وقت اپنے پاس رکھنے ہیں۔ بس یہ آپ کا عمل ختم ہو گیا، اور پھر آپ قدرت الہی کے کرشمے دیکھیں کہ کیسے رشتے آتی ہیں، کیسے رشتوں کی بندش جو کی ہوئی ہے وہ کیسے ٹوٹتی ہے، اور رشتوں کی لائنیں کس طرح لگتی ہیں۔ دوستو، کامل یقین کے ساتھ کیجیے گا، بہت ہی لاجواب قسم کا عمل ہے۔ یہ میرے استاد حافظ زاہد سلطان رحمہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا تھا، اور یہ میں نے بارہا کئی جگہ پہ آزمایا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیا ہے۔ الحمدللہ کئی بہن بیٹیاں زندگی کی خوشیاں گزار رہی ہیں، شادی ہو گئی ان کی، اور اپنے گھروں میں وہ خوش ہے۔ تو یہ آپ کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ دوستو، میں نے عمل کی تفصیل مکمل طور پہ آپ کو بتا دی ہے، پھر بھی میرے سمجھانے میں کوئی فرق رہ گیا ہو، یا آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو،
تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ میرا واٹس اپ نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی آپ وائس میسج کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ جواب دینے کی، رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کے مسئلے حل فرمائے اور سب کو عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔